بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 322 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35 سے لے کر 47 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس حصے کا موضوع ہے ناسمجھ انسان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور رمضان مبارک چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهَ مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ ترجمہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تفسیر میں آتا ہے یہاں کتاب سے مراد غالباً وہ کتاب نہیں جو تورات کے نام سے معروف ہے اور مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، بلکہ اس سے مراد وہ ہدایات ہیں جو نبوت کے منصب پر معمور ہونے کے وقت سے لے کر خروج تک، یعنی جب وہ اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے تھے تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی رہیں۔ ان میں وہ خطبے بھی شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دیے، وہ ہدایات بھی شامل ہیں جو فرعون کے خلاف جد و جہد کے دوران میں آپ کو دی جاتی رہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان چیزوں کا ذکر ہے، مگر اغلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تورات میں شامل نہیں کی گئیں۔ تورات کا آغاز ان احکام عشر سے ہوتا ہے جو خروج کے بعد طور سینا پر سنگین کتبوں کی شکل میں آپ کو دیے گئے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ ترجمہ، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا، جھٹلا دیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان آیات کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو پہنچی تھی اور جن کی تبلیغ بعد میں ایک مدت تک بنی اسرائیل کے صلحاء کرتے رہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، یہی حال قوم نوح علیہ السلام کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، تفسیر میں آتا ہے یعنی انہوں نے سرے سے یہی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ بشر کبھی رسول بن کر آ سکتا ہے، اس لیے ان کی تکذیب تنہا حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی نہ تھی، بلکہ بجائے خود منصب نبوت کی تکذیب تھی۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ ترجمہ، اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ اصحاب الرس سے کے متعلق تحقیق نہیں ہو سکا کہ یہ کون لوگ تھے۔ مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں، مگر ان میں کوئی چیز قابل اطمینان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کر یا لٹکا کر مارا تھا، کیونکہ رس عربی زبان میں پرانے کنویں یا اندھے کنویں کو کہتے ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ ترجمہ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ ترجمہ، اس بستی پر تو ان کی توجہ کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔
بدترین بارش برسائی کی تھی۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی قوم لوط کی بستی۔ بدترین بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے، جس کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اہل حجاز کے قافلے فلسطین و شام جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے تھے اور نہ صرف تباہی کے آثار دیکھتے تھے بلکہ آس پاس کے باشندوں سے قوم لوط کی عبرتناک داستانیں بھی سنتے رہتے تھے۔ آیت کے آخر میں آیا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی چونکہ یہ آخرت کے قائل نہیں ہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے، اس لیے ان آثار قدیمہ کا مشاہدہ انہوں نے محض ایک تماشائی کی حیثیت سے کیا ہے، ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے قائل کی نگاہ اور اس کے منکر کی نگاہ میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ عقیدے کی کتنی اہمیت یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تماشا دیکھتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ تاریخ مرتب کرتا ہے، دوسرا انہی چیزوں سے اخلاقی سبق لیتا ہے اور زندگی سے ماوراء حقیقتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ ترجمہ: یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کفار کی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ پہلی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حقیر سمجھتے تھے نعوذ باللہ، اور مذاق اڑا کر آپ کی قدر گرانا چاہتے تھے۔ گویا ان کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیثیت سے بہت اونچا دعویٰ کر دیا تھا۔ دوسری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل کی قوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا لوہا مان رہے ہیں، اور بے ساختہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ہم تعصب اور ہٹ درمی سے کام لے کر اپنے خداؤں کی بندگی پر جم نہ گئے ہوتے تو یہ شخص ہمارے قدم اکھاڑ چکا ہوتا۔ یہ متضاد باتیں خود بتا رہی ہیں کہ اسلامی تحریک نے ان لوگوں کو کس قدر بوکھلا دیا تھا، کنفیوژن میں ڈال دیا تھا، پریشان کر دیا تھا۔ کھسیانے ہو کر مذاق بھی اڑاتے تھے تو احساس کمتری بلا ارادہ ان کے زبان سے وہ باتیں نکلوا دیتا تھا جن سے صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ دلوں میں وہ اس طاقت سے کس قدر مرعوب ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ ترجمہ: کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ تفسیر میں آتا ہے خواہش نفس کو خدا بنا لینا، اس سے مراد اس کی بندگی کرنا ہے، یعنی خواہش نفس کی بندگی کرنا، اور یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا بت کو پوجنا یا کسی مخلوق کو معبود بنانا۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ طبرانی میں یہ روایت آئی ہے۔ پھر آیا کہ جو شخص اپنی خواہش کو عقل کے تابع رکھتا ہو اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کرتا ہو اس کے لیے صحیح راہ کون سی اور غلط کون سی، وہ اگر کسی قسم کے شرک یا کفر میں مبتلا بھی ہو تو اس کو سمجھا کر سیدھی راہ پر لایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لاجک پہ بلیو کرتا ہے، وہ عقل پہ کام لیتا ہے، اور یہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ رائے راست اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو اس پر ثابت قدم رہے گا۔ لیکن نفس کا بندہ اور خواہشات کا غلام ایک شتر بے مہار ہے، اس سے تو اس کی خواہشات جدھر جدھر لے جائیں گی وہ ان کے ساتھ ساتھ بھٹکتا پھرے گا۔ اس کو سرے سے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ صحیح و غلط اور حق و باطل میں تمیز کرے اور ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرے، پھر بھلا کون اسے سمجھا کر راستی کا قائل کر سکتا ہے؟ اور بالفرض اگر وہ بات مان بھی لے تو اسے کسی ضابطہ اخلاق کا پابند بنا دینا تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون،
ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ ترجمہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جس طرح بھیڑ بکریوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہانکنے والا انہیں چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا بچڑخانے لے کے جا رہا ہے، وہ بس آنکھیں بند کر کے ہانکنے والوں کے اشارے پر چلتی رہتی ہیں، اسی طرح یہ عوام الناس بھی اپنے شیطان نفس اور اپنے گمراہ کل لیڈروں کے اشاروں پر آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں جانتے کہ وہ انہیں فلاح کی طرف ہانک رہے ہیں یا تباہی و بربادی کی طرف۔ اس حد تک تو ان کی حالت بھیڑ بکریوں کے مشابہ ہے، لیکن بھیڑ بکریوں کو خدا نے عقل و شعور سے نہیں نوازا ہے۔ وہ اگر چرواہے اور کسائی میں امتیاز نہیں کر سکتی تو کچھ عیب نہیں، البتہ حیف ہے ان انسانوں پر جو خدا سے عقل و شعور کی نعمتیں پا کر بھی اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں کسی غفلت و بے شعوری میں مبتلا کر لیں۔ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اس تقریر کا منشا تبلیغ کو لا حاصل قرار دینا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ باتیں اس لیے فرمائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کی فضول کوشش چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس تقریر کے اصل مخاطب سامعین ہی ہیں، سننے والے ہیں جو باقی لوگ ہیں، اگرچہ روح سخن بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ دراصل سنانا ان کو مقصود ہے کہ غافلو، یہ کس حال میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا خدا نے تمہیں سمجھ بوجھ اس لیے دی تھی کہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو؟ الم تری الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ ترجمہ، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، یعنی ہمیشہ رہنے والا سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں لفظ دلیل ٹھیک اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی لفظ پائلٹ استعمال ہوتا ہے۔ ملاحوں کی اصطلاح میں دلیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو راستہ بتاتا ہوا چلے۔ سائے پر سورج کو دلیل بنانے کا مطلب ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے عروج و زوال اور طلوع و غروب کے ساتھ تابع ہو گیا ہے۔ سائے سے مراد روشنی اور تاریکی کے بین وہ درمیانی حالت ہے جو صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہوتی ہے اور دن بھر مکانوں میں، دیواروں کی اوٹ میں اور درختوں کے نیچے رہتی ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ ترجمہ، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اپنی طرف سمیٹنے سے مراد غائب اور فنا کر دینا ہے، کیونکہ ہر چیز جو فنا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہے، ہر شے اسی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ اس آیت کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہر کے اعتبار سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے مشرکین کو بتا رہی ہے کہ اگر تم دنیا میں جانوروں کی طرح نہ جیتے اور کچھ عقل و ہوش کی آنکھوں سے کام لیتے تو یہی سایہ جس کا تم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہو تمہیں یہ سبق دینے کے لیے کافی تھا کہ نبی جس توحید کی تعلیم دے رہا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ تمہاری ساری زندگی اسی سائے کے مد و جزر سے وابستہ ہے۔ ابدی سایہ ہو جائے تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق بلکہ نباتات تک باقی نہ رہ سکیں، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت ہی پر ان سب کی زندگی موقوف ہے، ڈیپینڈنٹ ہے۔ سایہ بالکل نہ رہے تب بھی زندگی محال ہے، کیونکہ ہر وقت سورج کے سامنے رہنے اور اس کی شعاؤں سے کوئی پناہ نہ پا سکنے کی صورت میں نہ جاندار زیادہ دیر تک باقی رہ سکتے ہیں، نہ نباتات، بلکہ پانی تک کی خیر نہیں ہوگی۔ دھوپ اور سائے میں یکلخت تغیرات ہوتے رہتے ہیں، تب بھی زمین کی مخلوقات ان جھٹکوں کو زیادہ دیر تک نہیں سہار سکتی۔ ایک سانع حکیم اور قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ، جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم رکھی جو دائماً ایک لگے بندھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی ہے اور بڑھاتی اور گھٹاتی ہے اور بتدریج دھوپ نکالتی اور چڑھاتی اتارتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ اندھی فطرت کے ہاتھوں خود بخود قائم ہو سکتا ہے ورنہ بہت سے با اختیار خدا اسے قائم کر کے یوں ایک مسلسل باقاعدگی کے ساتھ چلا سکتے تھے۔ مطلب اگر ایک خدا سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ بھی کام ایک خاص نظام سے نہیں چلنا تھا، مگر ان ظاہری الفاظ کے بین السطور سے ایک اور لطیف اشارہ بھی جھلک رہا ہے، اور وہ یہ ہے
کہ کفر و شرک کی جہالت کا یہ سایہ جو اس وقت چھایا ہوا ہے کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ آفتاب ہدایت قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں طلوع ہو چکا ہے۔ بظاہر سایہ دور دور تک پھیلا نظر آتا ہے، مگر جوں جوں یہ آفتاب چڑھے گا سایہ سمٹتا چلا جائے گا۔ البتہ ذرا صبر کی ضرورت ہے، خدا کا قانون کبھی یکلخت تغیرات نہیں لاتا۔ مادی دنیا میں جس طرح سورج آہستہ آہستہ ہی چڑھتا اور سایہ آہستہ آہستہ ہی سکڑتا ہے، اسی طرح فکر و اخلاق کی دنیا میں بھی آفتاب ہدایت کا عروج اور سایہ ضلالت کا زوال آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ ترجمہ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ تمہارے لیے رات کو تمہارے لیے لباس، تفسیر میں آتا ہے یعنی ڈھانکنے اور چھپانے والی چیز۔ آیت کے آخر میں آیا نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ تفسیر میں آتا ہے اس آیت کے 3 رخ ہیں۔ ایک رخ سے یہ توحید پر استدلال کر رہی ہے، دوسرے رخ سے یہ روزمرہ کے انسانی تجربہ و مشاہدے سے زندگی بعد موت کے امکان کی دلیل فراہم کر رہی ہے، اور تیسرے رخ سے یہ ایک لطیف انداز میں بشارت دے رہی ہے کہ جاہلیت کی رات ختم ہو چکی ہے، اب علم و شعور اور ہدایت و معرفت کا روز روشن نمودار ہو گیا ہے، اور ناگزیر ہے کہ نیند کے ماتے دیر یا سویر بیدار ہو۔ البتہ جن کے لیے رات کی نیند موت کی نیند تھی وہ نہ جاگیں گے، اور ان کا نہ جاگنا خود انہی کے لیے زندگی سے محرومی ہے۔ دن کا کاروبار ان کی وجہ سے بند نہیں ہو جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 47 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ و فطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔